السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ فاروقی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے۔ سرکاری ٹی وی جو چینل ہے ہمارا پی ٹی وی، اس پر کیا چل رہا تھا جس پر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ جی، ان کا ٹویٹ اور ہوائیں بدلنے کی بات، کچھ سال لگے اس ہوائیں بدلنے کی بات کو کیے ہوئے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ابھی یہ بات کی ہے۔ اس سے پہلے سابقہ چیئرمین نیب جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہواؤں کا رخ بدلے گا، تو اس کے بعد پھر مختلف لوگ کہنے لگے ہواؤں کی زد پہ پتہ نہیں کیا کچھ، اور کہ خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، تو یہ والا ماجرا تھا اس وقت۔ اب غریدہ فاروقی صاحبہ نے ہوائیں بدلنے کی بات کر دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ شاہ کی رہائی، ایک ایک چیز پر ہم بات کریں گے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ کتنے مہینوں بعد ہوئی ہے اور کن اذیتوں، کن مشکلاتوں کے بعد ہوئی ہے، یہ غریدہ فاروقی صاحبہ بھول نہیں ہیں۔ عدالت سے بالکل ان کی جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم آتا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں پھر کسی اور نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس وقت ان کو وہ رہا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے ان کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک پھر رہا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب اتنی مشکلات کے بعد اب اگر رہا ہوئی ہیں تو عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ ان کے خلاف جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ثبوت ہیں، عدالت نے کہا یہ ثبوت کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ جن کی بنا پر خدیجہ شاہ کو قید رکھا جا سکے، تو یہ عدالت نے رہا کیا۔ اس کے بعد عدالت نے یہی کہا ہے نا کہ 9 مئی بارے عدم ثبوت۔ اس کے آگے سرکاری ٹی وی پر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کی کوریج، ان کی بھی جن پر پابندی ہے۔ کس پر پابندی ہے مجھے نہیں معلوم، کہ مجھے ایسا نام شعیب شاہین صاحب ہیں، ان پر مجھے نہیں لگتا کہ کسی پابندی۔ لطیف کوسہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں، تو ان میں سے مجھے کوئی ایسا میں نے کسی کے بارے میں یہ خبر نہیں سنی کہ پیمرا نے ان کے بارے میں یہ احکامات صادر کیے ہوں کہ ان کے خلاف یا یہ کبھی بھی ٹی وی پر نہیں آ سکتے۔ ایسا تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر غریدہ فاروقی صاحبہ سمجھتی ہیں تو وہ ان کے نام بتا دیں۔ اچھا، سرکاری ٹی وی پر 1 منٹ 42 سیکنڈ کی آپ کی چلتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کسی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو نرم گوشہ ہے وہ اور وہ ایک سیاسی جماعت ہے، پارٹی ہے، سرکاری ٹی وی پر ویسے بھی دکھائی جانی چاہیے، بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جرم سمجھتی ہیں تو سرکاری ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اور ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس نشر کی ہے لائیو، تو کیوں کی ہے؟ اس سے پہلے جو مختلف پریس کانفرنسز نشر ہوتی رہی ہیں، فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس بڑی مشہور تھی حالیہ دنوں میں، ان کی نشر ہوئی تھی اور سب نے دیکھی تھی لائیو۔ اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ تمام تر چیزیں، بہرحال پشاور ہائی کورٹ سے، اور اس سے پہلے یہ کہتی ہیں سپریم کورٹ سے عمران خان معصوم قرار۔ سپریم کورٹ نے یہ تھوڑی کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں معصوم لگتے ہیں، آپ کو چھوٹا بچہ کوئی معصوم ہے ایسا نہیں کہا، ان پر کوئی الزام جو بھی ثابت نہیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے کہ a person is presumed to be innocent until and unless proven guilty۔ ایک شخص تب تک معصوم تصور ہوگا جب تک اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ یہ فرما رہی ہیں کہ سائفر کیس کا ٹرائل رکوا دیا گیا۔ رکوا دیا گیا کیا ہوتا ہے؟ یہ روک دیا گیا، عدالت کا حکم آیا نا کہ آپ اس کو روک دیں، رکوا دیا گیا۔ چھٹی پر گئے ہیں کوئی؟ نہیں، یہاں معاملہ یہ تھا نا کہ جو ٹرائل آئے روز آتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا رہا کہ اب تو خبروں میں بھی یہ نہیں چلے گا اب تو، اور عدالت نے صرف تب اجازت دی تھی کہ یہ ٹرائل اسی صورت میں جاری رہ سکے گا جب اس کے تمام تر تقاضے جو کہ اوپن ٹرائل کے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ یعنی ایک قیدی جو کہ اس وقت جیل میں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہ آئے اور اس کے کیس کا یعنی کہ سائفر کا فیصلہ بھی ہو جائے، اور تو یہ کیا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے جو غریدہ فاروقی صاحبہ بتا رہی ہیں کہ سائفر کیس رکوا دیا گیا؟ کس نے رکوایا؟ اس کا نام بھی لکھ دیں، آپ بتا دیں۔ جج صاحب نے کہا نا کہ یہ تمام تر باتیں سائفر کیس فی الحال روک دیا جائے جب تک کوئی حکم نہ آئے عدالت کا۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا
کہ انہوں نے حکم امتناع کا کہ تب تک آپ جب کوئی فیصلہ سنائیں، تو عدالت نے کہا حکم امتناع نہیں، حکم ثانی تک اس کو کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے جب سائفر کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا، اس کا فیصلہ جب آئے گا تب دیکھیں گے۔ لیکن وہ کیا عدالت نے یہ خود کہا نا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، چلے جاؤ، تو ایسے ٹرائل ہوتا ہے۔ آپ تو یہ کہتے رہے نا کہ جیل ٹرائل نہیں ہے، یہ تو اوپن ٹرائل ہے۔ جب اوپن ٹرائل ہے تو اس قیدی کو، جس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، آپ اس کو دینا موقع فراہم کریں، میڈیا سے بات کرنے کا۔ ایک مرتبہ میڈیا سے بات کیا ہوئی تو اس کے درمیان ایک شیشہ حائل کر دیا کہ وہ بول ہی نہ سکے، اس کی زبان، کیا ایسے کسی کو خاموش کروایا جا سکتا ہے؟ لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کو وہ سب نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ فرما رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جانا، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھین لیا، اور یہ کہہ کے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نزدیک، پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے نزدیک آپ نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے کہ یہ نشان آپ کو دیا جا سکے۔ اور وہ کیسے تقاضے پورے نہیں کیے؟ مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے 2 ایسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، اکبر اس بابر اور نورین فاروق خان، جو کہ خبروں میں بھی رہیں، اور ان کو آپ نے مواقع نہیں دیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ہی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، اور انٹرا پارٹی اپیل میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب الیکشنز کا وقت ہو تو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے، مطلب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اگر آپ اس کا انتخابی نشان، جو کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ آپ اس سے چھین رہے ہیں، تو کیا وہ انتخابی میدان میں لڑنے کے لیے اہل ہوگا؟ اس کے پاس وہ سکت ہوگی کہ وہ لوگوں کو کہہ پائے کہ بھائی اس نشان پر آپ نے مہر لگا کر ان کو کامیاب کروانا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز ہو۔ ان کو ماضی میں متبادل نشانات ملتے رہیں، سائیکل کی جگہ شیر ملا اور تلوار کی جگہ تیر ملا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے اس کا چھن جانا، بلکہ ضبط کیا جانا، تو یہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور غریدہ فاروقی صاحبہ اس پر فرما رہی ہیں یہ کسی ڈھیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملا ہے۔ اور آگے وہ فرماتی ہیں کہ خود عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جانا، کاغذات نامزدگی جمع ہونا، یہ کون سی بڑی خبر ہے؟ اور کاغذات دوسرا اینگل چھپا رہی ہیں، پورا جو کاغذات نامزدگی چھینے جاتے رہے، جو چینا جھپٹی کا موسم تھا جس میں ایک کے بعد اور پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن ہیں، رہنما ہیں، جن کے جو مسترد بھی ہوئے کاغذات نامزدگی، وہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، مسترد ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ عمیر نیازی صاحب نے یہ کہا کہ 1000 پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ہو سکتا ہے کاغذات نامزدگی جو کہ ریجیکٹ ہو جائیں، اور ابھی تک گرفتاریوں کا اور اغوا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی جس انداز سے چھینے گئے اور چھیننے کی کوشش کی گئی پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ، کیا وہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے نہیں دیکھا؟ مطلب آپ سکے کا ایک رخ بیان کرتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور سلیکٹڈ جو آپ کو، آپ کے نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں، دوسرا آپ چھپا دیتے ہیں۔ یہ آپ بتائیں، بالکل بتائیں کہ ایسا کیسے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ برف پگھل رہی ہے۔ اور وہ آگے بتاتی ہیں کہ پورے ملک سے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات جمع ہونا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں جس طرح جمع ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف والے کینڈیڈیٹس نے کورنگ کینڈیڈیٹس کے طور پر یہ کہا کہ کیونکہ ہزاروں ریجیکٹ ہونے ہیں، اور تو کم از کم ایسے تو ہو جائیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف اگر چاہے تو کسی کو کینڈیڈیٹ نامزد کرے، تو یہ ایسے ہی ممکن ہونا تھا نا۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کتنے خواہش مند افراد تھے، تقریباً 2400 سے زائد، جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ جن لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پاکستان تحریک انصاف
کا ظاہر کر کے خود کو، تو اب کیا وہ غریدہ فاروقی صاحبہ اس بات کو دہرائیں گی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، یا پھر فیصل واڈرا صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا جو خواہش رکھے؟ وہ تو یہ بھی خود کہتی تھی کہ ختم شد وہی سب کچھ ختم شد. اور عمران خان صاحب کیا مطلب کون ہیں جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ٹویٹ میں مجھے خبر کم سیلیبریشن عمران خان صاحب کے حوالے سے یا ان کے خلاف اگر کوئی خبر آتی ہے تو سیلیبریشن، جھومنا، یہ زیادہ مجھے نظر آتا ہے. یہ میری ذاتی رائے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. سرد موسم میں کچھ نہ کچھ برف تو پگھلتی نظر آ رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلتی محسوس ہو رہی ہیں. موسم کی اس وقت مجھے لگتا ہے صرف موسم کی ٹھنڈی ہوائیں ہی چلتی نظر آ رہی ہیں. ہلکی تبدیلی، ہلکی پھلکی بھوک میں، ان سب کو یہ تبدیلی سمجھ رہی ہیں. دیکھیے، اور یہ مجھے تو موسم کی ٹھنڈی ہوائیں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تو کوئی غریدہ فاروقی صاحبہ کو یا جن کو خوشگوار ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ابھی تک وہ ٹھنڈے حالات نہیں ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی پوری قیادت اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے. کسی رہنما کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی خبر آپ سنتے شاذ و نادر ہی سنتے ہیں. مراد سعید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ خبریں آئیں. اور غریدہ فاروقی صاحبہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلسل اٹھایا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک رہنما ان کا اٹھایا جا رہا ہے. عمر ڈار کی جو غیر قانونی گرفتاری یا مبینہ اغوا، یہ سب کے سامنے ہے نا، اور اٹھایا جا رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. والدہ کے بھی کاغذات نامزدگی ابھی تک تو مسترد ہو چکے ہیں. جی، تو دیکھیے فضل الرحمان صاحب آخری بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اٹھانے، ان کے نزدیک کے نمایاں کرنے کی یا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے فضل الرحمان کے نزدیک غریدہ فاروقی صاحبہ کے مطابق. تو کیا فضل الرحمان صاحب خود بھی ایک غیر منتخب تھے اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے نزدیک، ایسے تو پھر غریدہ فاروقی صاحبہ یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک یا پھر شہباز شریف صاحب کے نزدیک یا پھر جاوید لطیف صاحب کے نزدیک عمران خان صاحب کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ بتا سکتی ہیں. شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھا اور نہیں بتایا. یہ تو ورنہ تو آپ مریم نواز صاحبہ کے نزدیک کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا ہوا حرف آخر لوہے مقرر کیا ہے؟ مطلب وہ جو بات کہیں گے اور وہ مہر تصدیق ثبتے، کیا وہ غلط نہیں ہو سکتی؟ تو عجیب بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر اچھا ان کے نزدیک ان کو لگتا ہے اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے اٹھانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.